صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جنازہ جو ہے اس شخص کا ہے جس کے اوپر قرضہ ہے، جو لوگوں کا قرض لے کر اپنے اوپر لے کر مر گیا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جب تم خود ہی اس کا جنازہ پڑھا لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا جب تک اس کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی بندوبست نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تنبیہ جو ہے یہ اعلان فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تاکہ دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہو جائے، کل ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمارا جنازہ بھی نبی نہیں پڑھائیں گے۔ اور یہ ہمیں کچھ سبق دیا ہے، بتایا ہے کہ جس کا بھی انتقال ہو اس کا قرضہ پہلے معاف کرواؤ۔ یہ رشتہ داروں کے لیے یہ حکم ہے، عزیز و اقارب کے لیے، کہ وہ میت کے موقع پر اعلان کریں، جنازے کے موقع پر، کہ بھئی اس مرحوم کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، قرضے کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو ادا کریں، یا وہ معاف کر دیں لوگ تو الگ بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی جو قرضے کی ادائیگی وغیرہ کروا لی جائے، ورنہ نبی اس لیے جنازہ نہیں پڑھا رہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے گی، اور یہ قرضہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم جو ہے چھوٹی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ جب تک کسی کا حق جو مارا ہے اس کو ادا نہیں کیا، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، پل صراط پر جانے سے اس کو روک دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ لوگوں کا قرضہ ادا کرو، جس کا حق مارا ہے وہ ادا کرو، پھر تمہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ وہاں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، یہاں سے صرف کفن لے کر گیا ہے، مال و دولت تو یہی چھوڑ کر چلا گیا، وہاں کیسے حق ادا کرے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں اپنے قرضے ادا کر لو۔ آج لوگ جو ہے لوگوں کی جائیدادیں غصب کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے جو ہے پیسے دبائے ہوتے ہیں، پیسے سمیت قرضے سمیت مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، ٹنوں میں مٹی میں چلے جاتے ہیں، لوگوں کا قرضہ بھی دبا لیتے ہیں، اور کتنے لوگوں کی جائیدادوں کو غصب کیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، کل قیامت والے دن پکڑ لیا جائے گا۔ تو اس لیے دنیا میں ہی انسان جو ہے اپنا قرضہ ادا کر کے جائے۔ آج لوگوں کے اندر ہوس ہے نا کہ جلدی میں مالدار بن جاؤں، ادھر سے بھی آ رہا ہے تو وہ بھی لے رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے وہ لے رہا ہے، یہاں سے ہے تو وہ سمیٹ رہا ہے، اور مال جمع کرنے کے چکر میں پھر ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ حلال حرام کا فرق بھی یہ نہیں دیکھتا، پھر حلال آ رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے، حرام آ رہا ہے وہ بھی لے رہا ہے۔ اور یہ حرص بڑی غلط اور خطرناک حرص ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان پہنچ جائے تو مال کی حرص اس کے اندر سے ختم نہیں ہوتی۔